الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ گاؤں کے لوگ اور اہل محلہ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں الحمدللہ یہاں بہت بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے اور 2 بچوں کا قرآن پاک بھی حفظ مکمل ہوا ہے۔ ڈاکٹر انعام صاحب، قاری ارشاد صاحب اور دوسرے جو مدرسے کا عملہ ہے وہ بہت مبارکبادی کا مستحق ہے کہ انہوں نے ان بچوں پر محنت کی، ان بچوں کو اپنے گلے سے لگایا، ان بچوں کو آداب زندگی بخشے اور ان کے سینے کو، زبانوں کو اللہ نے قرآن پاک کے لیے متعین کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یہ بڑا خوشی کا موقع ہے والدین کے لیے بھی۔ آپ اس جلسے میں تشریف رکھتے ہیں، میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جذبہ لے کر جائیں، یہ تمنا لے کر جائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حافظ بنائیں گے۔ اگر کسی آدمی کا ایک بچہ بسم اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے گنہگار تھے، دنیا بھر کی برائیوں میں مبتلا تھے، ان کی بیوی حمل سے تھی۔ انہوں نے مرتے وقت میں، انتقال کے وقت میں اپنی بیوی سے کہا، اب میں مر جاؤں گا، میری ایک وصیت ہے کہ کیا ہے بتاؤ، کہ تمہارے رحم سے جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے مسجد بھیج دینا۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ بیٹا جب 3-4 سال کا ہو گیا تو ان کی والدہ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں، مدرسے میں لے کر گئی اور مولانا سے کہا، مولانا بچہ ہے، یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا قرآن پاک پڑھ لے، میں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی ہوں۔ کہا بیٹا بیٹھو، اور کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میرے فرشتوں اس کا عذاب ختم کر دو۔ پوچھے یا اللہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ فرمائے میرے فرشتوں، اس کا چھوٹا سا بچہ اپنی معصوم تتلاٹ والی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بچہ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان لوگوں نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اور جس آدمی کا بچہ قرآن پاک ناظرہ کر لیتا ہے، اللہ اس سمجھ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور جس کا بچہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا، کیا انعام اس پر ہے؟ یہ زمین آسمان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اتنا انعام اللہ اس کو عطا کر۔ حافظ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قرآن پاک کھڑا ہوگا، جو بھی میرے ہاتھوں میں تھا، عرض کرے گا یا اللہ یہ حافظ ہے، آپ اس کا اعزاز کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ بچے کو، حافظ بندے کو کرامت کا تاج عطا کرے گا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا مگر اس کی علامت ہے۔ پھر قرآن پاک عرض کرے گا اے اللہ آپ اس میں اضافہ کیجئے، تو اللہ تعالیٰ حافظ بندے کو ایک کرامت کا لباس عطا کریں گے، پوشاک عطا کریں گے۔ پھر قرآن پاک عرض کرے گا اے اللہ آپ اس سے خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس سے خوش ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن پاک کا؟ قرآن پاک آپ کی زندگی ہے، قرآن پاک آپ کا وقار ہے، قرآن پاک آپ کی جنت ہے، قرآن پاک آپ کی دنیا ہے، قرآن پاک آپ کی راحت ہے، قرآن پاک میں آپ کے لیے تمام کی تمام چیزیں چھپی ہوئی۔ ہم جو ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، کسی کا قصور اس میں نہیں ہے۔
قصور ہم لوگوں کا ہے، ہم نے موبائلوں کو دیکھا، ہم نے گانے سنے، ہم نے فلمی دنیا کو دیکھا، ہم قرآن پاک کو بھول گئے۔ ایک ایک مکان میں، گھروں میں 10 موبائل ہیں اور قرآن پاک ایک بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس قرآن پاک کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قیامت میں عرض کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پاک گلے میں پڑا ہوا ہوگا اور کہے گا یا اللہ انہوں نے مجھ کو نہیں پڑھا تھا، اور جنہوں نے پڑھا تھا عمل نہیں کیا تھا اس کی شکایت کریں گے۔ آج قرآن پاک کو آپ سے شکایت ہے، آج قرآن پاک آپ سے شکایت کرتا ہے کہ تم مجھے صرف قسموں کے لیے، تعبیدوں کے لیے، برکتوں کے لیے تم مجھے استعمال کرتے ہو، جو میرا مقصد تھا وہ تم نے فراموش کر دیا ہے۔ قرآن پاک اس لیے آیا تھا وہ آپ کو بدلتا، آپ کی شادیوں کو بدلتا، آپ کے کاروبار کو بدلتا، آپ کی زندگیوں کو بدلتا، مگر ہم نے فراموش کر دیا۔ آج یہ پروگرام ہمارے دوستوں نے کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تھوڑے سے وقت میں اتنے بچے قرآن پاک کے یہاں حافظ ہوئے، نادرہ بچوں نے قرآن پاک کیا، اتنے سارے بچوں کو لوگ پڑھاتے ہیں، تنگی میں، عسر میں پڑھاتے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ پروگرام آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ جج بنے، آپ کا بچہ وکیل بنے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ کا بچہ بڑے سے بڑا آدمی بنے دنیا کا، مگر آپ کے بچے کے پاس اس کے ساتھ قرآن پاک آپ کے بچے کے پاس۔ اگر آپ کے بچے کے پاس قرآن پاک نہیں تو آپ کا بچہ مردہ ہے، آپ کا بچہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ آپ یہ جذبہ یہاں سے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ان تمام تعلیم کے ساتھ جو اس وقت میں ضروری ہے، آپ کے بچے انگریزی سیکھیں، ہندی آپ کے بچے سیکھیں، اور ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، مگر آپ کے بچوں کے پاس یہ قرآن پاک آئے، یہ آ جائے گا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں والدین کو ایسا تاج عطا کریں گے، اس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی، لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن پاک کی امی اور اس کے ابو۔ اگر وہ درجہ لینا ہے تو اس پروگرام سے نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حافظ بنائیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن پاک ہر کسی کو نہیں ملتا، قرآن پاک اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، بہت محنت والوں کو ملتا ہے، تواضع والوں کو ملتا ہے۔ اس کے لیے آپ روزانہ قرآن پاک کو آدھ گھنٹہ دیکھیں، اس کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ آپ آدھ پون گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، جو بندہ قرآن پاک کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں ایسے چھپے ہوئے ہیں جیسے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے، جیسے سورج اور کرنوں کا رشتہ ہے وہ اللہ کا اور ان کے کلام کا رشتہ ہے۔ ابھی کوئی عالم مولانا ہمارے حضرت مولانا آصف صاحب تشریف لائے چھٹمل پور سے، انہوں نے پانی کا گلاس میں تھوڑا پیا، رکھ دیا، لوگ جھپٹ پڑے، اس پانی کو ہم پئیں گے۔ یہ حضرت مولانا کا تبرک ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک اللہ کا تبرک ہے، اللہ نے قرآن پاک کا تکلم کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا تبرکوا بالقرآن، لوگوں قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ خرج من، اس کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، آپ کے بچوں کو اللہ دولت عطا کریں گے، اور ایک لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکی دیں گے۔ وضو کے ساتھ پڑھو گے تو 25 نیکی دیں گے، نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے اللہ 50 نیکی دیں گے۔ اور یہ سردی کی لمبی راتیں اگر جینا چاہتے ہو، اگر جینا چاہتے ہو، میری بات سن لو، رات میں عشاء کے بعد سو جاؤ، 7:30 بجے نماز ہوتی ہے۔ یہ دیہات کہلاتے ہیں یہ علاقے، یہاں کے لوگوں کو 9 بجے سو جانا چاہیے، بہت حد 10 کے بعد 11 12 1 2 3 4 5۔ اگر آپ 5 بجے تک سوتے ہیں تو 7 گھنٹے ہیں۔ آپ 5 بجے اٹھئے، اپنی بیوی کو اٹھائیے، بیوی شوہر کو اٹھائے، اپنی بہووں کو اٹھائیے، اپنے بیٹوں کو اٹھائیے، اٹھ جاؤ، تہجد پڑھو، اور تہجد میں آپ قرآن پاک کا ایک پو پارہ پڑھیں۔ آپ کو پو پارہ یاد نہیں، آپ سورہ نبا کی تلاوت کریں، سورہ ملک پڑھیں، آپ تہجد میں قرآن پاک پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ جب ہمارے بچے بچیاں تہجد میں قرآن پاک پڑھیں گے آپ کے اندر طاقت آئے گی، آپ کا وقار بلند ہوگا۔ جو لوگ ہمارے اس ملک میں آئے تھے وہ بھی ہم جیسے مسلمان تھے،
ان کے پاس قرآن پاک تھا، لوگوں نے ان کے قدموں کو چوما ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ تو تہجد میں آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ ہر آدمی اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ میں 5 بجے اٹھوں گا اور آدھا پاؤ پارا میں قرآن پاک کا پڑھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ کے اوپر آپ کو 100 نیکی عطا کریں گے۔ اور انتقال کا وقت ہوگا، بیٹا دبئی میں ہے، کپڑے خراب ہیں، قرآن پاک آپ کے سرہانے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، قرآن پاک آپ کے سینے کے سامنے ہے، آپ قبر میں جائیں گے، قرآن پاک کھڑا ہوگا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا قرآن پاک ہوں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا، سفارش کرے گا، اے اللہ یہ بندہ مجھے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اس لیے یہ پروگرام آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، آپ کے بچے قرآن پاک پڑھیں گے۔ صبح میں سورہ یاسین شریف پڑھو، قلب القرآن ہے، 10 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے، ناجیہ ہے، منجیہ ہے، قاضیہ ہے۔ سورہ یاسین شریف، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو۔ بستر میں لیٹنے سے پہلے سن لو مرنا ہے، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہ صاف ٹھاٹ باٹ دھرا رہ جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کے شہر ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مغرب عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، الف لام میم سجدہ پڑھو۔ جمعے کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ 40 دن میں، حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن پاک پورا کر لو۔ اگر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کیا مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ عید کے بعد سے اب تک آپ میں